نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ کو قربانی کے گوشت پر ایک آسان، ایک مختصر لیکن مجرب ترین عمل بتاؤں گا۔ اگر آپ نے یہ عمل یقین کے ساتھ کر لیا تو آپ کو بے شمار فوائد حاصل ہوں۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا شہیدوں کا وظیفہ ہے، جس کے معنی ہر جگہ موجود ہونا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ اس کے اعداد 319 ہیں، اور اس کا جو موکل ہے اس کا نام نوریائیل ہے۔ اس کے 4 افسر ہیں، اور ہر افسر کے پاس 319 صفیں ہیں، اور ہر صف میں 319 فرشتے ہیں جس کا وہ نگران ہے۔ اس اسم مبارک کو جو معمول کے مطابق پڑھتا رہے، اگر کسی کا معمول ہے روزانہ 100 مرتبہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معرفت اور حکمت عطا فرما دیتے ہیں، اور جو خفیہ امور ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی بعض چیزوں کا اس کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن دوستو، آج کا جو عمل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ قربانی کے گوشت کا ہے۔ تو اگر قربانی کے گوشت پر یا شہیدوں کا وظیفہ کیا جائے تو کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ پہلے تو میں آپ کو یہ ریکویسٹ کرتا چلوں، درخواست کروں کہ اس وظیفے کو آپ ضرور کریں، کیونکہ یہ سال میں ایک دفعہ آپ کو موقع ملتا ہے۔ اگر آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا، مس کر دیا یہ چانس، تو پھر آپ کو سال بعد موقع ملے گا، یعنی 1 سال تک پھر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ وظیفہ وہ بھی کر سکتے ہیں جنہوں نے قربانی کرنی ہے، اور وہ بھی کر سکتے ہیں جنہوں نے قربانی نہیں کرنی لیکن ان کے پاس قربانی کا گوشت کہیں سے آ جائے۔ آپ نے قربانی کے گوشت کو سامنے رکھنا ہے، چاہے ایک بوٹی ہو یا کوئی بڑا ٹکڑا ہو۔ گوشت کو سامنے رکھ کر آپ نے یا شہیدوں کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ ہمارے اکابرین نے اپنی کتابوں میں اس کے بے شمار فوائد اور نتائج لکھے ہیں۔ آپ اس گوشت کے ٹکڑے کو جس پر آپ یا شہیدوں پڑھیں گے، آپ اس کو تالاب میں، نہر میں، دریا میں ڈال دیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے، یا آپ اس کو بے زبان جانوروں کو ڈال دیں، یا آپ گھر کی چھت کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں بڑے احترام کے ساتھ۔ اس کو پرندے بھی کھائیں گے، اور وہ مخلوق بھی کھائے گی جس کو آپ دیکھتے نہیں ہیں، دیکھ نہیں سکتے، یعنی جنات۔ اور یاد رکھیں، جس پر اللہ کا نام لیا جائے اور دم کر کے اللہ کا نام رکھ دیا جائے، اس کو کوئی خبیث جن، کوئی چوڑا جن، کوئی شیطان جن، کوئی کافر جن کھا ہی نہیں سکتا۔ کون کھائیں گے؟ اس کو نیک جنات کھائیں گے، درویش، نیک اور اللہ کے ولی جن کھائیں گے، اور وہ پھر آپ کے ساتھی بن جائیں گے، دوست بن جائیں گے، آپ کے محافظ بن جائیں گے، آپ کے گارڈ بن جائیں گے، آپ کے معاون و مددگار بن جائیں گے، آپ کی فیملی کے، آپ کے گھر کے محافظ بن جائیں گے۔ آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے، کوئی دشمن ہے، کوئی مخالف ہے، کوئی جادو کرتا ہے، کوئی جنات ہیں، سب سے آپ کی حفاظت کریں گے، سب سے آپ کو محفوظ رکھیں گے، اور آپ کے معاون و مددگار ہوں گے اللہ کے حکم سے۔ پہلے میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتانے سے پہلے آپ کو میں اس کے چند فائدے بتا دیتا ہوں، پھر آپ کو تفصیلاً میں یہ بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اس پر عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو فائدہ یہ آپ سن لیں کہ نمبر 1، جو بندہ یہ عمل کر کے یہ صدقہ بے زبان جانوروں کو ڈال دے گا، تو اللہ تعالیٰ بے شمار ان کی دعاؤں میں سے اس بندے کو حصہ عطا فرمائیں گے۔ نمبر 2 فائدہ، دوسرا فائدہ، جو بندہ یہ عمل کر کے صدقہ، ہدیہ
بے زبان جانوروں کو دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ناگہانی آفات سے بچا لیں گے، ایسی ناگہانی آفات جس میں جسم کا کوئی عضو معطل ہو جائے، مثلا کان بہرا ہو جائے، آنکھ اندھی ہو جائے، گردے خراب ہو جائے، یا جسم کا کوئی حصہ کٹ جائے یا کاٹنا پڑے، یعنی گردوں کی بیماری ہو سکتی ہے، جگر کی بیماری ہو سکتی ہے، تو یہ ساری آپ کی پھر ٹھیک ہو سکتی ہے۔ یا آپ جسم کے کسی عضو کی نیت کر کے یہ صدقہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا وہ عضو ٹھیک کر دیں گے۔ ایک اگلا فائدہ سنیں، کوئی عورت جو بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونے کی نیت سے یہ صدقہ کرے کہ اللہ مجھے صاحب اولاد کر دے، یا کوئی ماں اپنے بچوں کے لیے جو ابھی چھوٹے ہیں یہ نیت کرے کہ اللہ ان کو اور ان کی نسلوں کو صاحب اولاد کرنا، تو اللہ تعالیٰ ان کو صاحب اولاد کر دیتے ہیں۔ اگلا فائدہ سنیں، جو شخص جتنا بڑا ٹکڑا گوشت کا صدقہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا ٹکڑا سونے کا عطا کریں گے، یعنی اتنے زیادہ رزق عطا کریں گے، وسیع رزق عطا کریں گے، رزق کی تمام پریشانیاں دور کر دیں گے، جتنی مالی پریشانیاں ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی۔ اگلا فائدہ، اگر کوئی شخص اپنے بچوں کے، اپنے نسلوں کے اچھے نصیب اور اچھے مقدر کی نیت کر کے کرے، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں سے تنگ دستی، فقر و فاقہ، غربت، بیماریاں یہ سب ختم کر دیتے ہیں۔ بہت زبردست فائدے ہیں، یہ میں نے آپ کو چند فائدے بتائے ہیں، آپ اس پر عمل کریں۔ طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ جو خوبصورت ٹکڑا ہو، اچھا ٹکڑا ہو گوشت کا، قربانی کے گوشت کا، یہ یاد رکھیں یہ عمل صرف قربانی کے گوشت پر ہی ہو سکتا ہے اور کسی گوشت پر نہیں ہوتا۔ آپ قربانی کا گوشت جب آئے اس میں سے کوئی اچھا سا خوبصورت سا ایک ٹکڑا نکالیں، اس پر 313 مرتبہ یا شہیدوں پڑھیں، اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس کو دم کر دیں۔ اس کو لے جا کے کسی آپ تالاب میں، نہر میں، جب اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں گے، آپ اس کو لے جائیں کسی تالاب میں، نہر میں، دریا میں، جہاں مچھلیاں ہوں، وہ اس کو کھا لیں، اس کو ڈال دیں۔ یا آپ کسی بے زبان جانوروں کو، کتے، بلیاں، وہاں رکھ دیں ایسی جگہ جہاں یہ کھا لیں، ورنہ آپ اس کو اپنے گھر کی چھت کے اوپر رکھ دیں، کسی ڈسپوزیبل برتن میں رکھ کے بڑے احترام کے ساتھ صدقہ اور ہدیتاً آپ رکھ دیں۔ اس کو پرندے بھی کھائیں گے اور وہ نیک جنات بھی کھا لیں گے۔ بس اتنا سا آپ نے عمل کرنا ہے، اور اس کے فائدے بے شمار ہیں، میں اگر بتانے بیٹھ جاؤں تو لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ چند فائدے میں نے آپ کو بتائے ہیں، اور اس سے آپ کو جو وہ نیک جنات ہیں وہ آپ کے دوست اور آپ کے ساتھی بنے رہیں گے ہر وقت۔ آپ یہ عمل کریں اور ان فوائد کو حاصل کریں، انشاءاللہ آپ یہ عمل کر لیں گے تو سال کے بعد آپ اپنے آپ کو دیکھ لینا کہ آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ آپ کی زندگی کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کی جتنی روزمرہ زندگی کے مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے، جتنی پریشانیاں ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ آپ جس نیت سے یہ صدقہ کریں گے، یا آپ کی جتنی مرادیں اور جتنی سوچیں ہیں، جتنی مرادیں ہیں آپ کی، ان سب کی نیت کر کے نفع عام کے لیے، یعنی مقاصد حسنہ کی نیت کر کے، جو آپ کے بہت سارے مقاصد ہیں ان کی نیت کر کے آپ اس کو صدقہ کریں، یعنی بیماریاں ہیں، مالی تنگی ہے، پریشانیاں ہیں، جادو جنات ہیں، سب کو ذہن میں رکھ کے آپ یہ صدقہ کر کے اس کے اوپر، گوشت کے اوپر یہ یا شہیدوں کا عمل کر کے آپ صدقہ دے دیں، کسی چھت پر، اپنے گھر کے اوپر چھت پر رکھ دیں۔ انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے بہت زیادہ برکات اور فوائد عطا فرمائیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے فیوز و برکات عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔